الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور راستے میں ہی تکلیف دینا شروع کر دی تھی. ان کو مارتے پیٹتے تھے، وہ روتے تھے. ایک بھائی مارتا، دوسرا کے پاس جاتا وہ بھی مارتا. کرتے کراتے اس کو لے جا کر اس اندھے کنویں میں ڈال دیا. ایک ڈول میں رکھ کر اس کو لٹکا دیا اور جب درمیان میں پہنچے تو رسی کاٹ دی. جب رسی کاٹی تو پانی میں جا کر وہ ڈول گرا اور اس کنویں میں ایک سائڈ پر ایک پتھر تھا. آپ اس پتھر پر چلے گئے. آپ کی قمیض اتار دی تھی انہوں نے، کیونکہ اسی قمیض کو لے کر وہ اپنے شام کو والد کے پاس آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پیغمبروں میں ہیں جن پر بچپن میں جبریل السلام آئے. ان میں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں ہی آگے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. چونکہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے ساتھ چونکہ نبی زادے تھے اور یہ واقعہ یہ چیزیں تو جانتے تھے، گھر کی بات تھی، باپ دادا سے چلی آ رہی تھی سارے واقعات. اب ان کے لیے کوئی نئی چیز اور اجنبیت نہیں تھی جبریل السلام میں. انہوں نے جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو آ کر تسلی دی، بلکہ وہ روزانہ آتے تھے ان کی تسلی کے لیے، اور ان کو بتا دیا کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھائی تیرے پاس آئیں گے، تو انہیں پہچانے گا، یہ تجھے نہیں پہچانیں گے، لیکن ابھی صبر و استقامت سے کام لیں. چنانچہ ایک دن قافلہ گزرا اور وہ پانی والا وہ پانی لینے کے لیے ایک آدمی کو آگے بھیجتے ہیں جس کا نام مالک بن دار لکھا ہے. اس آدمی کا نام، انہوں نے جو پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، انہیں کھینچا تو باہر آ گئے. تو بہت حسین و جمیل تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یوسف السلام کا جو حسن تھا وہ جنت کے حسن سے تھا. اصل میں حور و غلمان اور فرشتوں والا حسن تھا. حسین تو دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا، جیسے چاند طلوع ہو گیا، کنویں میں سے چاند نکلا ہے. تو وہ پھر ان کو لے گئے اور
تو ان کے جو بھائی یہودا تھا، جو بڑا بھائی، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قتل نہیں کرو بلکہ کہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو جہاں سے کوئی قافلہ لے جائے اپنے ساتھ، تو دوری کی دوری ہو جائے گی اور قتل کے جرم سے بچ جاؤ گے. تو یہ کھانا بھی لے کر پہنچاتا تھا وہاں پر کہ جب تک وہ قافلہ آئے گا اس وقت تک کھانا دیتا تھا، لیکن ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ جہاں پر آسانی سے نہ وہ آ سکے نہ کوئی تلاش کر سکے. یہ ہے وہ کھانے کا بھی انتظام وہ کھانے کا بھی کرتا تھا. تو ایک دن آیا تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو بھائیوں کی اطلاع دی تو انہوں نے تلاش کیا، دیکھا تو یہ قافلہ جو ہے جو جا رہا تھا ان کے پاس ہے. ان کو جا کر کہا یہ ہمارا غلام ہے جو گھر سے بھاگا ہوا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو لے جاؤ. اور 20 دراہم میں ان کو بیچ دیا اور 2 درہم تقسیم کر لیے. 10 تھے نا، 2 درہم تقسیم کر لیے اور وہ قافلہ لے کر ان کو مصر چلا گیا. یہ چونکہ شام میں تھے، اب شام سے مصر اس قافلے کے ساتھ چلے گئے اور پھر وہاں پر چونکہ بڑا حسین و جمیل تھے اور غلاموں کی قیمت حسن و جمال یا اس کی کسی فن میں مہارت پر لگتی تھی. یہ کسی فن کا ماہر ہوتا تھا تو وہ غلام بہت قیمتی ہوتا تھا، یا خوبصورت ہوتا تھا تو قیمتی ہوتا تھا. چونکہ بہت حسین و جمیل تھے تو انہوں نے پھر اس کو جو خاص بڑے بڑے لوگ امیر لوگ تھے ان کو بولی میں شامل کیا تھا، اور باقی جو دیکھتا جاتا تھا وہی عاشق ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اپنے والد کے پاس شام کو، چونکہ والد نے 2 باتیں کی تھی، ایک تو جدائی کا مجھے غم ہے، دوسرا ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہی بہانہ بنا لیا. اس لیے کہتے کہ والد کی اس بات کا جواب نہیں دیا انہوں نے اوپر، جب ان کا مجھے غم ہے اس کی جدا کرنے کا. یہی تو ان کو بھی غم تھا کہ اتنے زیادہ پیار کرتے ہم سے نہیں کرتے، یہی ان کو غم تھا، اس لیے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن لئین اکل الذئب کا جواب دیا کہ اگر بھیڑیا کھائے اور ہم جماعت ہوں تو ہم تو ہمارے منہ پر تو کالس ہے، ہم تو خاسرین میں سے. لیکن پہلی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اسی وجہ سے تو یہ ناراض تھے کہ والد ان کو ہر وقت اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہیں جبکہ کام کاج ہم کرتے ہیں. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ یعقوب صلی اللہ علیہ السلام کی جو محبت تھی یہ دراصل ان کے مستقبل میں نبی بننے کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے اور یہ بھی نبی بننے والے تھے. تو ہر جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوا کرتی، یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعقوب صلی اللہ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ پر سخت آزمائش آنے والی ہے، آپ کو اس میں صبر کرنا ہوگا، ورنہ یا تلاش بھی کرا سکتے تھے اور اللہ وحی سے بتا بھی سکتے تھے کنویں میں. اس میں ایک بہت بڑی وہ چیز ہے کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ وحی سے نہ بتائے تو نہیں پتا چلتا، ورنہ کتنا دور ہوگا. کہتے تین کوس پر تھا، 3 فرسخ 48 میل سمجھے آپ، اتنے فاصلے پر تھا. لیکن اللہ تعالی نے جب نہیں بتایا تو ان کو نہیں پتہ چلا، اور جب بتایا تو یوسف السلام کی قمیض ابھی مصر سے چلی ہے، اندر چل کر آ رہا ہے، تو یعقوب السلام کو پتہ چل گیا کہ قمیض آ رہی، خوشبو آ رہی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جب بتائیں تو ان کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا تھا. یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس لیے انہوں نے تلاش نہیں کی، کیونکہ تلاش کرنے میں 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹے رسوا ہو جاتے، ابھی گھر کا واقعہ ہے پھر پوری دنیا کو پتہ چلتا، بعد میں تو بات کھل گئی لیکن پہلے پتہ نہیں چلنے دیا.
بات اندر اندر رہی، انہیں تلاش کراتے، آخر امت بھی تھی، لوگ بھی تھے وہاں، وہ ان کو برا بھلا کہتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، پتہ نہیں بات کہاں تک جاتی، اور ملنے تھے نہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ آزمائش آنے والی ہے آپ پر، یوسف کی جدائی سے تجھ پر آزمائش ہم لائیں گے، لہٰذا صبر جمیل سے کام لینا ہے۔ تو صبر جمیل کہا کہ میں صبر جمیل ہوئے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، رضا بالقضاء کیجیے، اور ایک دو دن نے 40 سال تک انتظار کیا، 40 سال، یعنی واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ نہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک کتنا بھی کوئی محبوب ہو، پیارا ہو، اگر وہ فوت ہو جائے خدا نخواستہ کسی کا، تو اس کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ اب یہ ایسا ہے کہ اس میں بالکل مایوسی بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، بیچ میں ہے۔ اللہ نے ایسی آزمائش دی، یہ بھی نہیں کہ یوسف ہلاک ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مل جائیں گے، کیونکہ سالوں پر سال گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب و غریب آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش لائے بیچ میں۔ وہ جو محبت تھی، اس محبت کی آزمائش ہو گئی 40 سال کے بعد یوسف السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی تھی، یا جو یوسف السلام کو یعقوب السلام کے قلب میں بات تھی کہ ملاقات تو ہوگی، لیکن کب ہوگی، اور دعائیں بھی کی۔ اس لیے کہتے ہیں اس واقعے کو کہتے کبھی کبھی دعا 40 سال بعد ظاہر ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ظہور 40 سال بعد ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے فلما ذهبوا به، جب ان کو لے گئے، ذهبوا به، ذهب از میں نے جانا، اور جب اس کے ساتھ حرف جار ہے تو متعدی ہو جاتا ہے، فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے ان کو، واجمعوا، اور اس بات پر متفق ہو گیا، اجمعوا اجماع کر اس بات پر، یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، غیابۃ الجب، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی یوسف السلام کی طرف، یعنی جبریل السلام کو بھیج دیا۔ یہ بے غبار بات ہے، یوسف علیہ السلام کے بعد جبریل السلام آ گئے، اسی کنویں میں پہنچ گئے فوراً۔ کیا ہم نے وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کیا آپ ضرور ان کو بتاؤ گے یہ بات، بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یہ بات، یہ واقعہ، یہ قصہ جو آج یہ تیرے ساتھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایک دن آپ ان کو ضرور بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو بالکل خبر نہیں ہوگی، خبر نہیں ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہی یوسف ہے جو کہہ رہا ہے، کیونکہ زمانہ اتنا گزر جائے گا، پھر تغیرات آئیں گے، پھر تیری جو عظمت اور مقام ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکیں کہ وہ یوسف اس مقام پر چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کو بھی اس مار پیٹ کو اس طرح نکالا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اس کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی تعارف بھی نہیں ہے کون ہے، اور پھر وہ بادشاہ وقت بن جائے، سبحان اللہ، عجیب بات، اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتیں، عجیب و غریب معاملات، تو کیسے پہچانیں گے یہ بادشاہ ہے، یہ وہی ہے۔ اب ڈالنے کے بعد وہ قمیض اتار لی تھی، اس قمیض پہ بکری ذبح کی، اس پر خون لگایا، اور وہ قمیض لے کر جاؤ اباہم عشاء، آیا اپنے باپ کے عشاء کے وقت، رات کے وقت آئے، رات کے اندھیرے میں، تاکہ چہرے کے تاثرات بھی پتہ نہ چلے کہ چہرے پر غم بھی ہے یا ویسے بات بنا رہے ہیں۔ ایسے روشنیاں تو نہیں ہوتی تھیں، ٹمٹماتے چراغ ہوا کرتے تھے، رات عشاء میں آئے، اور ارد گرد بھی پتہ نہ چلے، ورنہ اڑوس پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، یا کیا ہوا کیا ہوا، تو کوئی وہیں جھوٹا کر دیتے ہیں، یار تم ایسی غلط بات کر رہے ہو۔ ایسے وقت میں آئے کہ اڑوس پڑوس سے بھی کوئی نہ آئے اور چہرے کی تاثرات بھی پتہ نہ چلے۔ عشاء یبکون، روتے ہوا، یبکون جھوٹا رونا۔ آج کل جو رونے کی ریہرسل ان دنوں میں کچھ لوگوں کی چل رہی ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ رو رہے ہیں، یبکون۔ ایک دفعہ ہم بنوٹن پڑھتے تھے تو اس موقع پر
علامہ سید احمد ندیم شاہ صاحب، ان کا بیان تک کھڈے میں 8 یا 9 محرم الحرام، پورا یہ قصہ اور یہ آیات پڑھ کر انہوں نے پورا بیان کیا تھا. خود ہی مارتے خود ہی روتے ہیں. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے میں لگ گئے. ذهبنا ہم چلے، نستبق مقابلہ کر، استباق سبقت کہتے ہیں آگے آگے ایک دوسرے آگے جو نا وہ نکلنا. تو نستبق استباق، ہم مقابلہ کرنے لگے دوڑنے میں. ذهبنا نستبق ہم چلے، نستبق مقابلہ کرنے میں، دوڑنے میں مقابلہ کرنے کے لیے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو سامان کے پاس. یہ تو ادھر رہے، ہم دوڑ کے بھی کون آگے نکلتا ہے. فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیے نے کھا لی. اکلہ سے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کے یقین نہیں کریں گے. پہلے کہہ دیا ہم آپ ہماری بات کے یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات کے یقین نہیں کریں. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں لیکن آپ ہماری بات یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پہلے ہم پر اعتماد نہیں ہے، پہلے آپ ہم سے بدگمان رہتے یوسف کے بارے میں، آپ یقین نہیں کریں گے. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پہلے سے ایسی باتیں قسمیں کھانا شروع کر دے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ سچا نہیں ہے. ورنہ سچا ہے تو اس کو بات کرنے میں کیا ہے. تو وہ خامخواہ جو اس کے ٹانگیں لگانا شروع کر دے، کسی بات کو پلر لگانا شروع کر دے اس کی سپورٹ کے لیے، وہ دلیل ہے کہ بات کمزور ہے. ورنہ سچی بات تو ویسے قوی ہوتی ہے، اس میں تو غم ہی کوئی نہیں. آگے یہ باتیں اس لیے کی وہ پتہ تھا جھوٹے ہیں ہم. وجاء والا قمیصی بدم کذب، اور لائے ان کی قمیض پر جھوٹا خون. یعنی دمن کی صفت کذب بیان کیا ہے. کذب مصدر ہے، کذب مصدر ہے، لیکن یعنی وہ خون گویا کہ خود خون جھوٹی تھا، جھوٹا خون. حالانکہ کذب جو ہے اس مصدر جو ہے یہ دمن کا صفت نہیں بننی چاہیے، کیونکہ مصدر ہے، مصدر میں اس میں فاعل صفت بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے. کاذب دمن کاذب ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید نے مبالغے کے لیے کہا ہے. جس طرح شیطان کو کہا ہے کہ وسواس الخرال، کہ وسواس جو ہے نا وسوسہ وسوسے کو کہتے ہیں ڈلنے کو، لیکن قرآن نے نام ہی شیطان کا وسواس رکھ دیا. یہ جب کسی عربی زبان میں جب کسی شے کا مبالغہ کرنا ہو اس کے لیے مصدر استعمال کرتے ہیں. رجل عدل، عادل آدمی، یعنی گویا کہ سراپا عدل ہے. جی کو وصف بناتے ہیں، حالانکہ مصدر وصف نہیں بنتا. مصدر تھے تو آگے اس کے اس میں فاعل مفعول ظرف یہ وصف بنتا ہے. رجل عالم، رجل علم نہیں، رجل عالم، عالم وصف ہے. رجل مجروح، زخمی ہے تو مجروح تو جرا اس کا. لیکن جب مصدر کو وصف بنایا جاتا ہے یہ مبالغے کی علامت ہوتی ہے. تو بدمین کذب یعنی ایسا جھوٹ تھا سری کہ سراپا جھوٹ تھا وہ خون جو لگا ہوا تھا. یوسف السلام آخر پیغمبر تھے، دیکھ کر انہوں نے دیکھا خون. تو عجیب بات ہے، ایک تو خون اور قمیض ٹھیک ہے. سوال بھی کیا یہ کیسا بھیڑیا تھا عقل مند کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا اور قمیض کو پھاڑا بھی نہیں ہے، پوری سالم قمیض ہے. یہ عقل نے کام نہیں کیا. قمیض ویسے لے آئے صحیح سالم اور اوپر خون لگا کے لے آئے. انہوں نے کہا بھائی جب حملہ کرتا ہے بھیڑیا پنجے مارتا ہے لازمی بات ہے جگہ جگہ سے پھاڑتا ہے تو اس کو بیچ میں سے نکال کے کھا گیا. قمیض صحیح سالم. بدمن کذب، آئے اس قمیض لائے اس قمیض پر جھوٹا خون. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ سولت لکم انفسکم. سولا تسویل کہا جاتا ہے، یسول سے ہے، اس کا معنی ہے کوئی بات کو گھڑنا، من گھڑت چیز. انسان کا جو نا وہ
ملمہ ساز کر کے ایسی ملمہ سازی کرے کہ اگلا تاکہ اگلا یقین کر لے. سوّت لکم انفسکم کہ تمہارے نفسوں نے گھڑی ہے امرن ایک بات، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑی ہے. فصبر جمیل، بس میں صبر جمیل، نہ تلاش کیا اور نہ ان بچوں کو کچھ کہا اپنے بیٹوں کو، ان کو کوئی ملامت نہیں کی، ورنہ کرتے عزیز و اقارب کو جمع کرتے یہ کرتے نہیں. صبر جمیل، خاموشی اختیار ہو. فصبر جمیل، اب صبر کر رہے ہیں، نہ امید ہے اور نہ پتہ چل رہا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی کی مدد ہے تمہاری ان باتوں پر، اللہ ہی مدد کرنے والے. مستعین ہم لوگ ہیں، مدد لینے والے. مستعان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علی ما تصفون، اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو. وجات سیارۃ، آیا سیارہ، ایک قافلہ، سیارہ بن کر پیدل چلنے والے. آیا قافلہ، فارسلوا واردہم، بھیجا انہوں نے واردہم، اپنا پانی تلاش کرنے والے کو. ورد یرید لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں پانی پر آنے والے کہتے ہیں. جو جھیل پر اور کنویں پر یا دریا پر پانی کے لیے آتا ہے اس کو وارد کہتے ہیں. فارسلوا واردہم، تو ایک آدمی اسی کام کے لیے مخصوص ہوتا تھا ہر قافلے میں، کیونکہ قافلہ جو لے کر جاتے تھے اس میں پوری ٹیم ہوتی، جیسے آج بس لے کر جاتے ہیں، جہاز لے کر جاتے ہیں. قافلے بھی اسی طرح ہے، نہیں کہ ایسے چاند بند جمع ہوئے، بلکہ لے جانے والے لے جاتے تھے. اس میں ماہرین ہوتے تھے، راستوں کے ماہرین ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا پانی کہاں ہے، پانی ڈاکو کہاں نہیں ہے. ان چیزوں کے اس طرح قافلے چلتے تھے. ایسا نہیں کہ ہم میں اور آپ جمع ہے چلو بھی چل پڑو لوٹ چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جانے والے ماہرین کے ساتھ جایا کرتے تھے. جس طرح آج کا نظام ہے کہ بسوں کے جائیں گے، ایسے تھوڑی کہ میں اور آپ بس چلا کر جائیں گے. تو ارسلوا واردہم، تو ان کا ہر ایک میں وارد ہوتا تھا، یعنی جو پانی تلاش کرتا تھا. انہوں نے بھیجا اپنے پانی تلاش کرنے والے پانی لان. فادلا دلوا، اس نے ڈالا اپنا ڈول. ادلا دلوا، اپنا ڈول ڈالا. ادلا یدلی، کسی شے کو لٹکانا، کنویں میں لٹکایا. تو یوسف السلام نے وہ پکڑ لیا اس کو رسی، تو باہر آ گئے. قال یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو نوجوان ہے. غلام، ھذا غلام، یہ نوجوان، یہ لڑکا نکل آیا بیچ میں سے، اور ایسا خوبصورت. مالک بن دار حیران ہو گیا، وہ یہ کیا ہے تو خوبصورت. یا بشرا، یا بشارت یعنی خوشخبری اے خوشخبری، اے میری خوشبختی. ھذا غلام، یہ لڑکا مل گیا، یہاں سے پانی لینے آیا لڑکا مل گیا. تو اسروہ بضاع، اسروہ، اور چھپایا یوسف کو بضاع، سامان تجارت بنا کر. اب وہ پوچھتا ہے یہ کہاں سے بھائی تم لایا؟ کہ بھائی غلام ہے، وہ بیچ رہے ہیں ہم نے، جس طرح سامان اور سامان تجارت، اس طرح یہ بھی سامان تجارت. اسروہ، اور چھپایا اس کو بضاع، سامان تجارت. بضاع کہتے تجارتی سامان کو کہتے، جو بیچا جاتا اس کو بضاع عربی زبان میں کہتے. اسروہ بضاع، اور چھپایا اس کو ان قافلے میں جا کر. ان کو مالک یعنی وہ تھا، اور تو خاص لوگ تھے جو قافلہ چلانے والے. ان سے کہا بھی یہ ملا ہے، انہوں نے کہا بس اس کو سب کو یہ کہو یہ غلام ہے، عام قافلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ورنہ لوگ شور بھی کرتے، اچھے لوگ بھی ہوتے کہ تم کسی کا بچہ اٹھا کے لیا، اغوا کر لیا تم نے. وہ کہا کہ نہیں، سب کو یہ کہو یہ سامان تجارت ہے، یہ غلام ہے، ہم بیچیں گے جا کر. اسروہ بضاع، لیکن واللہ علیم بما یعملون، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے بما یعملون، وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں تھیں. اس آیت کی وجہ سے بعض عامل علماء نے، وہ علماء جو قرآن حدیث سے تعویذات یا دوسری چیزوں کا وہ کام کرتے ہیں کہ اگر بچیاں ہو رہی ہوں تو بشرا نام رکھ دو، اس کے بعد پھر غلام اللہ عطا فرماتے کو، یا بشرا ھذا غلام.
اب بھائی میں نے جیسے بتایا کہ وہ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو قافلے میں پہنچ گئے. اصل میں وہ اس لیے نہیں پہنچے بطور ہمدردی کے، وہ چاہتے تھے یوسف کو لے جائیں، یہاں واپس نہ آ جائے کہیں. ایسا ہو کہ قافلے والے میں کو اچھے لوگوں کا جی اس کا ابا ڈھونڈو، اس کی اماں ڈھونڈو، کون ہے یہ، وہ پوچھاؤ. وہ اس لیے پہنچے اور جا کر انہیں یقین دلایا یہ ہمارا غلام ہے، لے جاؤ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور بیچ دیا اس کو. شروح اشترا خریدنا، شرا یشری بیچنا، یشری نفسہ بیچتا ہے اپنی جان. تو جب اشترا باب افتعال میں آئے تو پھر لزوم کا معنی ہے خریدنا. تو شرو بیچا بثمن پیسوں سے، بخس معمولی، بخس کہتے ہیں بالکل معمولی پیسے. بعد نے بخس حرام کے معنی میں لیا ہے کہ بخس حرام چیز کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے جو پیسے لیے تھے یہ حرام تھے، کیونکہ آزاد کو فروخت کرنا حرام ہے. تو بعد مفسرین نے بخس کا معنی حرام کیا ہے. شروح بثمن بخس، بیچا ان کو حرام پیسوں سے. وہ کیا تھا؟ دراہما چند درم، یعنی وہ کتنے تھے؟ قرآن نے متعین کیا چند. یہ ممیز تمیز ہے، ممیز تمیز ہے کہ پہلے ممیز ایک بات واضح نہیں ہے، مبہم ہے. دراہما وہ کیا ثمن تھا؟ چند درم، 20 درم تھے. 20 درم حدیث میں آتا کہ 20 درم بیچ دیا، دو کر لیے. معدودہ گنے چنے، چند درم تھے گنے چنے، یعنی جن کی ایسی گنتی ہوگی سب. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ، اور وہ اس میں من الزاہدین، اور وہ اس کے بیچنے میں زاہدین بیزار تھے. زاہد یعنی ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ اور بڑی اچھی قیمت لے سکتے تھے ان سے. لیکن انہوں نے کہا کہ بس دے دو، جو ان کا 20 درہم نہیں دیتے، جاؤ لے جاؤ بس اس کو. تم زاہدین یہاں پر اس لیے کہا کانوا فیہ من الزاہدین، وہ اس کے بارے میں فیہ کی ہی ضمیر یا دراہم کی طرف یا یوسف السلام کی طرف ہے. کانوا فیہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من الزاہدین، وہ بیزار تھے یوسف السلام سے، بھی لے جاؤ. اور یا ہے زاہدین یعنی ان کو کوئی دلچسپی ان پیسوں میں نہیں تھی، 20 بھی نہ دیتے تب بھی کہتے لے جاؤ تم. کانوا فیہ من الزاہدین. زاہد زہد کہتے ہیں انسان، اس لیے کہتے ہیں زاہد وہ آدمی جو دنیا سے بیزار اور لا تعلق ہوتا ہے، اس کو زاہد کہتے ہیں. یہ کانوا فیہ من الزاہدین. اور وہ اس یوسف کے معاملے میں زاہدین تھے، بیزار تھے، ان کو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کے یہاں کوئی قیمت نہیں یوسف کی. اور یا فی ضمیر دراہم کی طرف ہے کہ دراہم کے بارے میں زاہدین کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی اس سے کہ یہ 20 درہم جو ملے. دونوں معنی اس میں ہو سکتے. اور اس طریقے پر وہ قافلہ چلتے چلتے مصر چلا گیا، اور پھر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں پیش ہوئے. اور پھر آگے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منڈی میں پیش ہونے کے بعد آگے کیا معاملات پیش آئے. چلو.